السلام علیکم، کیسے آپ پیارے بچوں؟ میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں سلک اسکول آف ٹمارو سٹی کیمپس بلوال سے۔ ہم سبق نمبر 2 پڑھ رہے ہیں اردو کا نعت۔ آج میرا آپ کے ساتھ 12واں لیکچر ہے۔ ہم لوگوں نے نعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خوبیوں کا ذکر کیا۔ نعت کیا ہے؟ نظم۔ جیسے آپ نے حمد نظم پڑھی تھی، حمد میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی، اور نعت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم نے اس نعت میں کیا پڑھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، بات اور نام سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ کا مقام سب نبیوں سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی قدم سے زندگی ہے، اور اس دنیا میں روشنی کس کی وجہ سے ہے؟ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ ان کی اطاعت کرنا، پیروی کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں اور ان کی اطاعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مخلوق کے ساتھ بھلائی کی، اور دوسروں کو بھی بھلائی کا ہی درس دیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرو، اور مسلمان کا بھائی ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینے کے تاجدار ہیں اور یتیموں کے غم گسار ہیں۔ تاجدار کا کیا معنی ہے؟ تاج والا، بادشاہ۔ یتیموں کے غم گسار ہیں، غم گسار کا کیا معنی ہے؟ جی ہاں، ہمدرد، غم بٹانے والا۔ آپ نے ہر ایک کی مدد کی، جو اپنا راستہ بھول جاتا آپ اس کو سیدھی راہ کی طرف گامزن کرتے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور آپ ہی خاتم النبیین ہیں، اور آپ پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے جو کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں ہر وہ چیز موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی یا آپ نے اپنی زندگی میں کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے۔ تو پھر ہمیں تو زیادہ سے زیادہ چاہیے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو بیان کر کے، درود پاک پڑھ کے، درود و سلام بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایسے ہی گیٹ 3 آج ہم نے کیا پڑھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وجہ سے روشنی ہے اس دنیا میں، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور آپ نے خود مخلوق کے ساتھ بھلائی کی اور دوسروں کو بھی یہی درس دیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں۔ آپ مدینے کے تاجدار ہیں، تاجدار یعنی تاج والا، بادشاہ ہیں آپ مدینے کے، اور یتیموں کے غم گسار یعنی ہمدرد۔ اور قرآن مجید ہمارے پاس عملی نمونہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا یا جو بھی کیا وہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے۔ اب اپنی کتاب نکالیں، ہم دہرائی کریں گے، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی رہنمائی کی، ساری مخلوق سے بھلائی کی، روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دم سے ہے، زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے ہے، اے یتیموں کے غم گسار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام۔ آپ کی یہ ریڈنگ مکمل ہو گئی۔ آپ کے جو مشکل الفاظ ہیں آپ نے ان کو لکھنا ہے اپنے رف رجسٹر پر، اور اس کی پریکٹس کرنی ہے، جتنی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اتنی ہی زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ آپ نے صفحہ نمبر 9 پہ اعراب آپ کو میں نے دیے تھے ہوم ورک کے لیے، آپ نے کیے ہیں سب نے؟ ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ اور حروف الگ الگ کرنے تھے آپ نے، اچھا، پیغام، مخلوق، یتیموں، مدینے، یہ آپ نے کیے ہیں؟ ویری گڈ، شاباش، بہت اچھی بات ہے۔ اور ان میں سے بھی آپ کو جو لفظ مشکل لگتا ہے جیسے پیغام، اگر آپ کو مشکل لگ رہے ہیں تو آپ نے وہ لکھنا ہے اپنی بک رف رجسٹر پہ، اور اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 10 کھولیں۔ صفحہ نمبر 10 پہ دیکھیں، سوال نمبر 6 ہے آپ کے پاس، دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد کہتے ہیں بیٹا الٹ معنی، کسی بھی لفظ کے الٹ معنی کو ہم کیا کہیں گے؟ متضاد۔ جیسے زمین، زمین کا متضاد کیا ہے؟ آسمان۔ زمین کا متضاد کیا ہوگا؟ آسمان۔ پہلا لفظ آپ کے پاس کیا دیا ہوا ہے؟ اچھا۔ اچھا کا متضاد کیا ہے؟
शाबाश, बुरा, अच्छा, बुरा। मखलूक, मखलूक का मुतज़ाद क्या होगा, उलट मायने क्या होगा, पैदा करने वाला। खालिक, मखलूक, खालिक। रोशनी, रोशनी का उलट क्या होगा जी, रोशनी अंधेरा या तारीकी। जिंदगी, जिंदगी का उल्ट क्या होगा, मुतज़ाद क्या होगा, मौत, जिंदगी, मौत। हक, हक होता है सच्चाई, और जो झूठ की राह पे चलता है उसको क्या कहते हैं, बातिल। हक, बातिल। अल्फाज मुतज़ाद किसको बोलते हैं, मुतज़ाद उलट मायने, ठीक है। मुतज़ाद किसको बोलते हैं, उलट मायने, किसी भी लफ्ज़ के उलट मायने को मुतज़ाद कहते हैं। आपने जुमले बनाए हैं अपनी नोटबुक्स पे, में खुश खत लिखें, यानी आपने अपनी नोटबुक पे, अपनी कॉपी पे इस शेर को लिखना है, खुशखत करना है, लिखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी रहनुमाई की, सारी मखलूक से भलाई की। अमली सरगर्मी है आपके पास, इस नात को जमात में पढ़ें। आपने ये नात पढ़नी है ऊंची आवाज़ में अपने घर में, जब भी आप फ्री होते हैं तो आपने ये नात पढ़नी है, ऐसे ही रवानी से पढ़नी है जैसे आप नात सुनते हैं, और ऐसे ही आपने पढ़नी है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम आपने याद करने हैं। आप वो अपने जो आपको घर में सपारा पढ़ाते हैं, आपने उनके पास याद करने हैं नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी नाम लिया जाए तो आपने क्या पढ़ना है, शाबाश, दुरूद पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अपनी नोटबुक निकालें, नोटबुक पे आज का दिन और आज की तारीख लिखें। घर का काम, अनवान है हमारा इमला। इमला का आपका आज का पहला लफ्ज़ है यतीमों। नून गुन्ना एक साइड से ऊपर और एक साइड से नीचे, ये दोनों चीज़ें बराबर ना हो, नीचे से गोल। फिर आप दूसरा लफ्ज़ लिखेंगे यतीमों के बाद, गम गुसार। ऊपर और नीचे वाली लाइन के दरमियान में आप लिखना शुरू करोगे गम गुसार, 3 सिरे सीन के, फिर अलिफ और रे, गम गुसार। तीसरा लफ्ज़ है मखलूक, मीम, थे आधा, लाम आधा, वाव, काफ, काफ। फिर आप उसी तरह नून की तरह लिखेंगे, एक साइड से ऊपर, एक साइड से नीचे और नीचे से गोल। यतीमों, गमगुसार, मखलूक, ये तीनों अल्फाज आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये आपकी इमला है। इसके अलावा भी आपको जो लफ्ज़ मुश्किल लगे वो आपने लिखना है अपने रफ रजिस्टर पर और उसकी प्रैक्टिस करनी है। आज हमने ये सबक मुकम्मल कर लिया है। आपने इस सबक को याद करना है बहुत अच्छे तरीके से और अपना ख्याल रखना है। आपके आज ये सबक मुकम्मल हुआ, इस तरह से आपके 2 सबक हो गए, हम और नात। आपने इसको याद करना है और जो भी चीज़ आपको मुश्किल लगे उसकी प्रैक्टिस करनी है अपने रफ रजिस्टर पर। अल्फाज जुमले, अल्फाज मायने, सवाल जवाब, इमला, बुक वर्ड, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छा पढ़ा करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।